بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل ہے سوم، سبق نمبر 63، روایات خاصہ میں سے تیسری اور چوتھی روایت۔ استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار پر پیش کیے جانے والے ادلہ میں سے روایت خاصہ کی آج آخری گفتگو ہے۔ آخری تیسری اور چوتھی روایت کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ روایات خاصہ میں سے تیسری اور چوتھی روایت کے ذریعے سے استدلال۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الماء کلہ طاہر حتی تعلم انہ نجس۔ تیسری روایت یہ ہے کہ امام کا فرمان ہے الماء کلہ طاہر، تمام پانی پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم ہو جائے۔ یہ روایت حکم اور غایت دونوں اعتبار سے پہلی روایت کی طرح ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس روایت میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلی روایت کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس والی روایت کی طرح ہے۔ اس روایت میں بھی غایت استعمال ہوا ہے، یہاں پہ بھی غایت استعمال ہوا ہے، اور اس کے غایت کے بارے میں جس طرح پہلی روایت میں دو احتمال دیا، یہاں پہ بھی وہی دو احتمال پائے جاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں پانی کی طہارت کے بارے میں غالباً سابقہ طہارت کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اب پہلی روایت اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں پانی کے پاک ہونے کی بات کی ہے، پہلے کل شیء طاہر ہر چیز کے پاک ہونے کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پہ صرف پانی کے طہارت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو پانی کے طہارت کے بارے میں غالباً یعنی انسان کو علم ہوتا ہے، سابقہ علم ہے، لہذا اس روایت کو قاعدہ استصحاب پر حمل کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ پانی کی اصل خلقت اللہ نے پاک خلق کیا ہے، تو عام طور پر پانی کے پاک ہونے کے بارے میں یقین سابق موجود ہے، تو ابھی پانی کے نجاست کے بارے میں بعد میں شک ہوتا ہے، تو یقین سابق شک کے لاحق والا قانون جاری ہے، اور یہ روایت قاعدہ استصحاب پر زیادہ فٹ ہونے والی ہے، یعنی پانی جس کی طہارت اصل خلقت کے اعتبار سے ثابت ہے وہ جاری ہے، یعنی پانی کی طہارت استمرار ہے یہاں تک کہ اس کی نجاست کے بارے میں علم ہو جائے، نجاست کے بارے میں علم ہونے تک پانی کی طہارت باقی ہے۔ تو یہاں جو غایت ہے وہ استمرار کے لیے غایت ہے، حکم کے لیے نہیں ہے، اور نجاست کے بارے میں شبہ حکمیہ کی وجہ سے اشتباہ ہو جائے یا شبہ موضوعیہ کے اشتباہ کی وجہ سے شک ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی پہلے تو پاک ہونا یقینی ہے، بعد میں شک ہونے کی دو صورت ہے، یا شبہ حکمیہ ہے، یعنی انسان کو پانی کے حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر ماء البئر، کنویں کے پانی میں انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آیا قلیل کے حکم میں ہے یا جاری کے حکم میں ہے، تو ماء البئر کا حکم معلوم نہیں ہے، اس لیے کنویں میں نجاست گرنے کے بعد انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ پانی نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ شبہ حکمیہ کی مثال ہے جو کتاب کی متن میں دی ہے۔ شبہ موضوعیہ میں یہ ہے کہ حکم تو معلوم ہے، پانی قلیل ہے، اب پانی کے ساتھ نجاست ٹچ کرنے کے بارے میں، نجاست لگنے میں شک ہو رہا ہے، تو یہ شک شبہ موضوعیہ ہے۔ اب فرق نہیں ہے کہ شبہ موضوعیہ کی وجہ سے اشتباہ ہو یا شبہ حکمیہ کی وجہ سے، بہرحال دونوں صورتوں میں سابقہ طہارت کا حکم جاری رکھنا ہے، یہ قاعدہ استصحاب ہے۔ اسی طرح چوتھی روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا استيقنت انك توضأت۔ چوتھی روایت وضو کے بارے میں ہے، امام فرماتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ نے وضو کر لیا ہے،
بعد میں حدث سرزد ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کر لیا ہے تو جب تک حدث سرزد ہونے کے متعلق یقین نہ ہو جائے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ وضو تجدیدی مراد نہیں ہے، چونکہ انسان وضو کے حالت میں دوبارہ تجدید وضو کی نیت سے وضو کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مزید ثواب کا باعث ہے. لیکن یہاں پہ دوبارہ وضو کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے وہ وضو یعنی ابتدائی وضو مراد ہے، یعنی پہلے وضو کو باطل شمار کر کے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ طہارت کے استصحاب پر اس روایت کی دلالت بالکل واضح و روشن ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وضو کے بارے میں ہے تو وضو میں سابقہ وضو پر یقین ہے، بعد میں کچھ زمانے گزرنے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو وضو کے باطل ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے تو یقین سابق کو اب بھی جاری رکھنا ہے اور وضو کے باقی ہونے کے احکام لاگو کرنا ہے. یہ وضو میں استصحاب کے حجیت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے اور اس کے بارے میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے. قول مختار پر روایت عامہ اور روایت خاصہ کی دلالت پر مصنف کا تبصرہ. یہاں تک قول مختار پر مصنف کے پیش کردہ ادلہ مکمل ہو گئے ہیں. روایت عامہ روایت خاصہ باقی ادلہ مکمل ہو گئے ہیں. اب روایت عامہ اور خاصہ کے بارے میں مصنف آخر میں خلاصہ بیان فرماتے ہیں. جناب شیخ فرماتے ہیں قول مختار پر روایت خاصہ کی دلالت واضح ہے کیونکہ ان تمام روایات میں شک رافع کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. مصنف کا قول مختار یہ تھا کہ شک رافع میں استصحاب حجت ہے، شک مقتضی میں حجت نہیں ہے. تو روایت خاصہ کے ضمن میں جتنی بھی روایت نقل کیا ہے وہ سب شک رافع کے بارے میں گفتگو ہے، لہذا روایت خاصہ کی دلالت تو واضح ہے. لیکن روایات عامہ کے بارے میں علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ ان روایات کے ذریعے سے تمام موارد یعنی شک رافع اور شک مقتضی میں استدلال کر سکتے ہیں. روایت عامہ کو بعض علماء نے یا بلکہ مشہور علماء نے بطور مطلق استصحاب کی حجت کے لیے بطور استدلال پیش کیا ہے، لیکن ان کے اس بات میں اشکال ہے. اس اشکال کا دروازہ جناب محقق خوانصاری شارح الدروس نے کھولا ہے. اس اشکال کی وضاحت آنے والے اسباق میں آئے گی. وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ. وَمِنْهَا ان روایات خاصہ میں سے جو مخصوص موارد سے مربوط ہے ان میں سے دوسری روایت ہے قولہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کا ارشاد ہے الماء کلہ طاہر، ہر قسم کا پانی پاک ہے، تمام پانی پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم ہو جائے. جب تک پانی کی نجاست کا علم نہ ہو تمام پانی پاک ہے. وَهُوَ وَإِن كَانَ مُتَّحِدًا مَعَ الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ وَالْغَایَةِ. جناب شیخ فرما رہے کہ وہ ہوا یعنی یہ قول امام جو موجودہ حدیث ہے، یہ حدیث وَإِن كَانَ مُتَّحِدًا مَعَ الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ وَالْغَایَةِ، اگرچہ غایت اور حکم کے لحاظ سے اس سے پہلی خبر کے ساتھ متحد ہے. اس سے پہلی خبر یعنی جو اخبار خاصہ میں سے پہلی خبر تھی کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، تو اس حدیث میں بھی غایت استعمال کیا گیا ہے اور حکم بھی طہارت کا حکم ہے. اما فرق یہ ہے کہ پہلے حدیث میں ہر چیز کے پاک ہونے کی بات کی گئی ہے، اما اس حدیث میں پانی کے طہارت کے بارے میں بات کی گئی ہے. اما حکم طہارت اور غایت کے لحاظ سے دونوں حدیث ایک جیسی ہے، الا کے بعد دونوں میں آپس میں فرق بیان کرتے ہیں، مگر ان دو
روایات میں ایک فرق ہے، الا ان الاشتباہ فی الماء من غیر جہت عروض النجاسہ للماء غیر متحقق غالبان، مگر فرق یہ ہے کہ پانی میں پاک اور نجس ہونے کا جو اشتباہ ہے وہ نجاست عارض ہونے کی جہت کے علاوہ اشتباہ غیر متحقق غالباً تحقق نہیں ہوتا ہے، یعنی پانی خلقت اصلی کے لحاظ سے پاک ہے اور اس کی نجاست کے بارے میں شک اور اشتباہ تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر نجاست لگنے کا شک ہو جاتا ہے، عروض نجاست کے بارے میں اشتباہ ہو تو اس کی نجاست کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اما کل شیء طاہر میں ہر چیز پاک ہونا اصل خلقت میں نہیں ہے، ممکن ہے بعض چیزیں خلقت میں ذاتاً نجس العین ہو، تو ہر چیز میں اشتباہ ہونا اصل خلقت میں نجس ہونے کا بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، عروض نجاست کے لحاظ سے بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن پانی میں اشتباہ ہونے کی بنیاد عروض نجاست کی وجہ سے ہے، نجاست عارض ہونا یا نہ ہونے کے لحاظ سے اشتباہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں حدیث میں فرق ہے۔ فالاولا پس بہتر حملها علی ارادت الاستصحاب، تو اس روایت کو موجودہ روایت کو استصحاب کے مراد ہونے پر حمل کرنا بہتر ہے۔ والمعنی پس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان الماء المعلوم طہارته بحسب اصل الخلقہ طاہر، بے شک پانی جس کی طہارت خلقت اصلی کے حساب سے پاک ہے وہ پانی طاہر، یعنی اس کی طہارت جاری ہے، حتی تعلم، یہاں پہ نقطہ لگا دیا ہے، یعنی باقی حدیث ہے حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم ہو جائے، جب تک نجاست کا علم نہ ہو پانی پاک ہے۔ اے تستمر طہارتہ المفروضہ، اس کا فرضی طہارت مستمر ہے، جاری ہے، الی حین العلم بعروض القذارۃ لہ، یہاں تک کہ اس کے لیے نجاست عارض ہونے کا علم ہو جائے، تو نجاست عارض ہونے کے علم ہونے کے وقت تک پانی کی طہارت مستمر ہے، یعنی جاری ہے، یعنی پانی سابقہ طہارت ہونا معلوم ہے تو یقین سابق ہے، شک لاحق ہے تو یقین سابق شک لاحق استصحاب کا موضوع ہے، اور یہ حدیث استصحاب طہارت کے بارے میں موجود ہے۔ سواء کان الاشتباہ وعدم العلم من جہت الاشتباہ فی الحکم، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ شک ہونا، اشتباہ ہونا، اور وہ عدم العلم نجاست کا علم نہ ہونا من جہت الاشتباہ فی الحکم، حکم میں مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی شبہ حکمیہ ہو، حکم شرعی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا پانی پاک ہے یا نجس ہے، اس کو شبہ حکمیہ کہلاتے ہیں۔ کالقلیل الملاق للنجس، جیسا کہ کسی شخص کو حکم شرعی پتہ نہیں ہے کہ قلیل پانی نجس سے ملاقات ہو تو نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ والبئر، اسی طرح کنواں کا پانی، ماء البئر قلیل کے حکم میں ہے، نجاست سے ملاقات ہوتے ہی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اشتباہ ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ام کان من جہت الاشتباہ فی الامر الخارجی، یا پانی کے نجاست میں شک ہونا، اشتباہ ہونا امر خارجی میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے ہو، اس کو شبہ موضوعیہ کہلاتے ہیں۔ یہ شبہ موضوعیہ یعنی امور خارجی، امور جزئی میں اشتباہ کی وجہ سے مشتبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ شک فی ملاقاتہ للنجاست، جیسا کہ شبہ موضوعیہ کی مثال کہ انسان کو حکم تو پتہ ہے لیکن شک یہ ہو رہا ہے کہ وہ پانی نجاست سے ملاقات کیا ہے یا نہیں کیا، او نجاست ملاقیہ، یا ایک چیز پانی سے ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن اس ملاقات کرنے والی چیز کے نجس ہونے میں اشتباہ ہے، اب یہ شبہ موضوعیہ ہے، بس ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بس شبہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ ہو، دونوں صورتوں میں استصحاب جاری کرنا ہے، سابقہ طہارت کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں تک اس حدیث کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ وَمِنْهَا، ان روایات خاصہ میں سے ایک قولہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے
اذا استيقنت انک توضأت، یہ وضو کے بارے میں ہے، یہ حدیث وضو سے مربوط ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ نے وضو کر لیا ہے، اذا استيقنت، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ نے وضو کیا ہے، تو فإياك أن تحدث وضوءا، تو آپ وضو انجام دینے سے پرہیز کرے۔ یہاں پہ وضو سے مراد یعنی وضو یعنی ابتدائی وضو کرنے سے پرہیز کرے۔ اما وضو تجدیدی تو کر سکتے ہیں، وضو تجدیدی یعنی ایک وضو پر دوبارہ وضو کرے، یہ اس میں کوئی تو منع نہیں ہے۔ اما یہاں پہ امام نے جو منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے وضو نہ کرے، حتی تستیقن انک احدثت، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ نے حدث کیا ہے۔ حدث سرزد ہونے کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو آپ کا سابقہ وضو برقرار ہے۔ وَدَلَالَتُهُ عَلَى اسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ ظَاهِرَةٌ، جناب شیخ فرما رہے کہ اس قول امام علیہ السلام کا استصحاب طہارت پر دلالت بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر اور روشن ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک استصحاب پر دلالت کرنے والے روایات عامہ اور خاصہ کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں جناب شیخ خلاصہ بیان فرماتے ہیں، ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامہ بالقول المختار واضح، پھر بے شک اخبار عامہ کے علاوہ یعنی اخبار خاصہ جو مخصوص موارد سے مربوط احادیث ہے، ان احادیث کا قول مختار کے ساتھ خاص ہونا واضح ہے۔ یعنی قول مختار مصنف کا قول ہے، شک رافی میں استصحاب حجت ہے، شک مقتضی میں حجت نہیں ہے، تو روایت خاصہ اس قول پر دلالت کرنا بالکل واضح و روشن ہے۔ روایت خاصہ شک رافی سے مربوط ہے کیونکہ ان میں جتنے موارد میں بات کی گئی ہے وہ سب شک رافی کے موارد ہے۔ یہ تو روایت خاصہ کی بات ہو گئی ہے۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الْعَامَّةُ، اما روایت عامہ جو استصحاب کو بطور قاعدہ کلی استنباط کیے جانے والے روایات ہے، وہ اس کے بارے میں فالمعروف بین المتاخرین الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، تو اخبار عامہ کے بارے میں علماء متاخرین میں یہ بات مشہور ہے کہ الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، ان روایات کے ذریعے سے تمام موارد میں استصحاب کی حجیت پر استدلال کرنا مشہور ہے۔ یعنی علماء متاخرین نے ان روایت کے ذریعے سے تمام موارد میں استصحاب کی حجیت کے لیے استدلال کیا ہے، شک مقتضی ہو یا شک رافی ہو، تمام موارد میں مطلقاً استصحاب کی حجیت کے لیے استدلال کیا ہے۔ وفیہ تأمل، وفیہ یعنی اس استدلال میں غور فکر کا مقام ہے، اشکال ہے۔ قد فتح بابہ المحقق الخانساری فی شرح الدروس، اب یہ غور و فکر جو اشکال ہے، اس اشکال کا دروازہ سب سے پہلے محقق خانساری نے کھولا ہے شرح دروس میں۔ شرح دروس میں جناب محقق خانساری نے اس اشکال کا دروازہ کھولا اور اشکال کی وضاحت انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔